السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 8 آیت نمبر 49 to 57۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری تفسیر میں قرآن کی آیات کی جو تفسیر ہے اس میں بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان کی گئی ہے، اور یہ جو تاریخی واقعات ہے ایکچولی قرآن یہ چاہتا ہے، قرآن کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق لیں۔ قرآن کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے، قرآن کوئی قصے کہانیوں کی بک نہیں ہے۔ قرآن جب کسی قوم کی تاریخ بیان کرتا ہے یا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس سے قرآن کا مقصد صرف ایک واقعہ بیان کر دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے سبق لینا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی دراصل اسی لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کتاب سبق حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ان واقعات سے، قوموں کے حالات سے انسان سبق لے۔ اور یہ بک سے ہم دوسری بک کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ کوئی جو دنیاوی بک ہے وہ بک میں اور قرآن میں بہت فرق ہے۔ دنیا کی جو بکس ہوتی ہیں یا جو لوگ رائٹرز ہوتے ہیں جب کتابیں لکھتے ہیں تو وہ چیپٹر وائز لکھتے ہیں، اور پھر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اسی چیپٹر میں لکھا جاتا ہے، اس کو کہیں اور نہیں لکھا جاتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں بات پڑھنی ہے تو فلاں چیپٹر کو جا کر وہاں پر ریفر کر لیں یا وہاں پر اس صفحے پر چلے جائیں۔ لیکن قرآن میں ایسی بات نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر واقعات تواتر کے ساتھ یعنی تسلسل کے ساتھ نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہو یا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہو، یہ نہیں کہ پہلے جو واقعہ ہوتا تھا وہ شروع کے سورے میں ہے اور جو اس کے بعد واقعہ ہوا تھا تو وہ سیکنڈ سورے میں ہے، پھر تھرڈ جو واقعہ ہوا تھا تو وہ تھرڈ سورے میں نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں، مختلف اوقات میں اور مختلف طریقے سے بات کو بتایا ہے اور سمجھایا ہے۔ کہیں پر کوئی واقعے کی ڈیٹیل پائی جاتی ہے، کہیں پر کوئی واقعے کو بالکل ہی شارٹ کر کے بتایا گیا ہے۔ پھر جو سیکوینس ہے وہ بھی ملحوظ نہیں رکھا گیا، کیونکہ یہ قرآن، یہ کتاب لوگوں کے دلوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، لوگوں کے دماغوں کو جھنجھوڑتی ہے، ان کو جگاتی ہے۔ یہ کوئی دنیاوی بک نہیں ہے، اور یہی تو یہ کتاب کا ایک بالکل سب سے ڈفرینٹ وے ہے جو آپ کو دنیا کی کوئی کتاب میں نہیں ملے گا، سبحان اللہ۔ اور اس لیے ہم کو دوسری کتابوں سے اس کو کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو الفاظ کی ادائیگی ہے، ایک ایک لفظ میں کئی معنی پنہاں ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس بک کا اپنا ایک اون یونیک اسٹینڈرڈ یا اسٹرکچر ہے، سمجھے، بیان کرنے کا۔ دنیا کی کتابوں میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ ٹاپک ہوتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں الگ طریقے سے بتاتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ اچھا تقوی کے بارے میں تمہیں دیکھنا ہے تو اچھا فلاں پیج پہ چلے جاؤ، وہاں سے تقوی کے بارے میں معلومات حاصل کر لو۔ اسٹوریز ایک ہی جگہ نہیں بیان ہوئی ہیں اور سیکوینس کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے، تو اسی لیے الحمدللہ یہ جو اسٹرکچر ہے اس کتاب کا یہ یونیک ہے، کوئی مین میڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو اسی طرح سے جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا، اور اس کو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی گئی، آپ کے دل پر القاء کی گئی، پھر آپ نے صحابہ کرام کو سنائی، اور پھر انہوں نے اس کو اسی ترتیب سے لکھا جیسے کہ آپ نے ان کو پڑھ کر سنایا۔ تب یہاں سے بنی اسرائیل کی ایک لمبی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، شروعات کی جا رہی ہے، لانگ ہسٹوریکل لائف ان کی، بنی اسرائیل کی، جو ان کے واقعات ہوئے تھے، جو ایونٹ ہوئے تھے، تو وہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ اور وہ واقعات امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل میں ان واقعات سے جو سبق ہمیں لینا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب سے پہلی بات تو ہمیں پتہ چلتی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا جو انداز بیان ہے، اس کا ایک وے ہے بیان کرنے کا، وہ بالکل یونیک ہے، اور الحمدللہ اس سے جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ نہیں ہوتی وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کیا تاریخ تھی اور انہوں نے کیا کیا جرائم کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ لفظی ترجمہ دیکھیں،
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، فرعون سے، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ ڈالتے تھے تم پر، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔ اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، وہ دیتے تھے تمہیں سخت عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور سے جو لفظ آئے ہیں اس پر آپ غور کریں، اور اسی لیے قرآن کے جو الفاظ ہیں بالکل ہی ایسے سمجھے کہ جیسے نیکلس میں جو نگ جڑے ہوتے ہیں، یا انگوٹھی میں جو ہیرا ہوتا ہے، ڈائمنڈ ہوتا ہے، اس کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ تو نجیناکم کا لفظ آیا ہے، دوسری جگہ انجیناکم بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ نجیناکم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں بار بار آزمائشوں میں مبتلا کرتے، بار بار تم پر عذابوں کی کوئی نئی نئی صورت لاتے، اور ہم نے تم کو بار بار نجات دی، یعنی کوئی ایک بار کا واقعہ نہیں ہے، ایسا کئی دفعہ ہوتا رہا۔ انہوں نے نئے نئے طریقوں سے تم کو ستانے کی کوشش کی، اور ہر بار اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ان سے نجات دیتا رہا، ہر بار تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دلائی، یہ چھٹکارا دلایا۔ اور وہ برا عذاب کیا تھا جو وہ دیتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ آپ سوچیں کہ سب سے ورسٹ، اسی لیے فرعون کو کیوں ظلم کا سمبل کہا جاتا ہے، اور فرعون کو سب سے ورسٹ پرسن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس نے اتنا خطرناک کام کیا کہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا، کہ وہ بیٹوں کو زندہ قتل کر دیتا تھا بنی اسرائیل کے۔ یعنی کسی قوم کو تکلیف دینا یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ کہ اس کے بیٹوں کو، یعنی بیٹوں کو قتل کر دینا، زندگی سے محروم کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس لیے ایک شعر ہے کہ یوں قتل کے بچوں سے فرعون بدنام نہ ہوا ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یعنی جس وقت نیا نیا کالج آیا تھا تو علامہ اقبال نے اسی پر کہا تھا غالباً کہ کالج میں اس قدر چونکہ دین سے بالکل دوری ہو گئی تھی، کالج میں ایسا ماحول تھا کہ جس میں زیادہ تر جو تعلیم دی جاتی تھی وہ ایتھیزم کی تعلیم دی جاتی تھی، یعنی کالجز اس وقت ایتھیسٹ بنا کر چھوڑ رہے تھے لوگوں کو، لڑکوں کو۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قتل کرنے سے فرعون جتنا بدنام نہیں ہوا، اتنا زیادہ تو آج کالج نے وہ کام کر دیا کہ ہمارے بچے دین سے دور جا رہے ہیں، ہمارے بچے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کیونکہ اس زمانے میں کمیونزم کا بہت زور تھا کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی، نعوذ باللہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور بہت سارے مسلمان خود اس طرف جا رہے تھے۔ تو چونکہ فرعون بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں باریک نقطہ کیا ہے، وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب ابناءکم کے بعد جب بیٹیوں کی باری آتی تو پھر بناتکم آنا چاہیے تھا، ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، پہلے ابناءکم آیا تو اس کے ساتھ میں جب بیٹیوں کی بات آئے گی تو بناتکم آنا چاہیے، لیکن بناتکم نہیں آیا، بلکہ کیا آیا؟ وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ اور یہ یہاں پر باریک نقطہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو کام عورتوں سے لیا جا سکتا ہے وہ بچوں سے، لڑکیوں سے، چھوٹی بیٹیوں سے نہیں لیا جا سکتا، بلکہ عورتیں ہی وہ کام کرتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہر وہ کام، یعنی جتنا ہیومیلیٹ وہ کر سکتا تھا بنی اسرائیل کو اور ان کی عورتوں کو، وہ کرتا تھا۔ بناتکم کا ذکر نہیں آیا کہ وہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ ان سے پھر کام بھی لے اور اپنے مقصد کو پورا کرے۔ وہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی قوم کے لیے، یعنی جو بنی اسرائیل کو یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو نجینکم، تم کو بار بار اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی، اور یہ جو بیٹوں کو قتل کرنے کا جو معاملہ تھا فرعون کا، یہ بھی کئی دفعہ ہوا۔ کچھ عرصے وہ اس کو جاری رکھتے، بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، کچھ عرصے پھر بند کر دیتے، پھر کچھ عرصہ شروع کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے بعد جو اس وقت کا فرعون تھا اس نے دوبارہ پھر یہ کام شروع کر دیا تھا۔ تو اسی لیے یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ اوور اینڈ اوور، اگین اینڈ اگین، بار بار تم کو بچایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ تمہارے بیٹوں کو زندہ کرتا تھا۔ تو ایکچولی یہاں ریمائنڈر ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے احسان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو راستہ بنایا سمندر میں سے، تم اس احسان کو یاد کرو۔ تو یہاں پر بناتکم نہیں آیا بلکہ نساءکم آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ورسٹ فارم ہیومیلیشن کا، یعنی کوئی اگر کسی نیشن پر اٹیک کرتا ہے تو یہ اس کا سب سے ورسٹ طریقہ تھا، سمجھے۔ تو اسی بات کا یہاں پر ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید اپنے احسان کا ذکر فرما رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، فرقنا، پھاڑا ہم نے،
بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو، فانجیناکم تو نجات دی ہم نے تم کو، واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو، وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب پھاڑا ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تمہیں اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ تنظرون کا جو لفظ ہے یہ بار بار ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کی سٹوری میں ملے گا۔ تسر الناظرین کہ وہ گائے کیسی ہو کہ وہ آنکھوں کو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، اور تنظرون بیضاء للناظرین، تو عربی زبان میں دیکھنے کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، لیکن یہاں پر نظرہ کا ذکر ہے، خاص طور سے نظرہ آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ رعا کا بھی لفظ آتا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن یہاں پر نظرہ کا لفظ آیا ہے۔ تو نظرہ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ خاص طور سے غور کرنے کے قابل ہے کہ نظرہ کا معنی ہوتے ہیں مبہوت ہو جانا، دیکھتے رہ جانا، شاکڈ ہو جانا، یا جس میں تعجب بھی ہو، یعنی یقین نہ کرنے کی صورت میں بالکل انسان بالکل مبہوت ہو جائے۔ تو چونکہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں کے سامنے سمندر کو پھاڑا، اور سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کہ پانی کم ہو گیا، یہ نہیں کہ پانی کو پورا سکھا دیا گیا، بلکہ سمندر میں دو طرف دو پارٹ کر دیے گئے۔ یعنی دوسری جگہ ہمیں قرآن میں ذکر ملتا ہے کہ وہ پانی کی جو لہر تھی وہ ایک تودے کی طرح بن گئی، جیسے پہاڑ کا تودا ہوتا ہے پہاڑ کی صورت میں، تو ایک رائٹ سائڈ میں پانی ادھر رک گیا پہاڑ کی طرح، اور لیفٹ سائڈ میں پانی رک گیا پہاڑ کی طرح، سبحان اللہ، اور اس میں بیچ میں سے راستہ بنا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پورے کے پورے گزر گئے وہاں سے، اس راستے سے، اور ان کے پیچھے جو فرعون چلا آ رہا تھا اپنے لشکر کو لے کر، اپنے تمام سرداروں کو لے کر، اس کی فوج کو لے کر، جو اس کے لوگ تھے، جو اس کے جو بھی آپ سمجھ لیں اہل دربار میں سے، وہ آیا اور وہ عین بیچ راستے میں جب پہنچا اور وہ اس میں غرق ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں کہ ہم جتنا سوچیں اتنا ہمارا ذہن جو ہے وہ چاہے تھک جائے، لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں پا سکتے۔ کیسا ہمارا وہ رب ہے، وہ جو چاہے کر دکھائے، اور اس رب کی نافرمانی بھلا، اس رب کی۔ اور یہ تنظرون کا جو لفظ ہے اس پر آپ غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کیوں فرما رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ واقعہ ان کے زبان زد عام تھا، یعنی یہ واقعہ اتنا مشہور تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایسے احسان کیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں سے راستہ بنا دیا۔ یہ کوئی عام بات، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم خود سوچیں ذرا، آج ہمارے ساتھ ایسے معجزات نہیں ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ بنی اسرائیل پر بہت احسانات کیے، اور اسی لیے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اس قوم کا مزاج آپ دیکھیں کہ کیسا مزاج ہے اس قوم کا، اور کیسا اس کا ذہن ہے۔ ابھی آگے کے پیج پر بھی ہم پڑھیں گے اور یہ والے پیج پر بھی، کہ کتنی ہٹ دھرم قوم تھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، تنظرون کا لفظ آ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر مبہوت ہو گئے، یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے، تو وہ مبہوت ہو گئے، حیران ہو گئے، شاکڈ ہو گئے وہ لوگ۔ یعنی اتنا ایسا وہ واقعہ تھا، نہیں آپ اس کو انکریڈیبل ایونٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو ناقابل یقین ہو، اور اسی لیے تنظرون کا لفظ آیا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی پھر آپ دیکھیں کہ آگے چل کر انہوں نے کیا کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم خود دیکھ رہے تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تم نے صرف یہی نہیں دیکھا کہ دو طرف پانی تقسیم ہو گیا اور بیچ میں سے تمہارے لیے راستہ بن گیا، یہ تو بہت ہی بڑا معجزہ تھا، بلکہ تم نے اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کو ہیوملیٹ ہوتے دیکھا، غرق ہوتے دیکھا، اور صرف دشمن کو نہیں جو مین دشمن تھا، بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کو، آل فرعون، تمام کے تمام اس کا لشکر، اس کے جو درباری تھے وہ تمام کے تمام لوگ اس میں ڈوب گئے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ دشمن جو سالہ سال سے تمہارے اوپر حکومت کر رہا تھا، وہ دشمن جو سالہ سال سے تمہیں ہیوملیٹ کر رہا تھا، تمہاری کوئی عزت کوئی وقت نہیں تھی اس کے پاس، وہ تم سے محنت کے کام لیتا، مزدوری کے کام لیتا، اور تمہیں اجرت بھی نہ دیتا۔ ایون یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کپڑے پہننے کی بھی زیادہ اجازت نہیں تھی۔ اس قدر ظلم تھا فرعون کا۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ظلم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے دشمن کو جو کہ اتنا ان کے اوپر حاوی تھا، جو اتنا زبردست ان کا دشمن تھا کہ جس کے آگے کبھی وہ سر نہیں اٹھا سکے، اس دشمن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ اسی لیے تنظرون کا لفظ آیا ہے۔ آپ الفاظ پر بھی غور کریں، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اغرقناہم وانتم تنظرون کا جو لفظ آیا ہے، یہ اس لیے لیکن ذالک اشفی لصدورکم، یعنی تم جو ہے تم سوچو، غور کرو، اور تمہارا دل خود اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کو پہنچا دیا اہانت کی جگہ پر، تمہارے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا، تمہارے سامنے غرق کیا پانی میں۔ تو تم غور تو کرو۔ تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ آگے کیا ہے دیکھیں، آیت نمبر 51۔
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے، کتنے احسان کیے، ان کے دشمن سے ان کو بچایا، ان کے دشمن کو غرق کیا، اور آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً رات کا، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے۔ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیے تم نے بچڑے کو معبود موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ سوچیں کہ کیسی وہ قوم تھی کہ ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھا، ابھی وہ دیکھ کر آئے کہ سمندر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، پانی کی جو لہریں تھی اور پانی کے جو ویوز تھے وہ پہاڑ تودے کی شکل اختیار کر گئے۔ پانی بھلا رک سکتا ہے؟ آپ بتائیں۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور پانی رک گئی اور وہ اسی پانی میں سے راستہ طے کر کے چلے گئے، اور خود تو راستہ پار کر گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو بخیر و عافیت گزروا دیا وہاں سے پانی کے بیچ سے، لیکن جیسے ان کا دشمن وہاں آیا، این بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ کے تودوں کو، جو پانی کی جو پہاڑ بن گئے تھے، ان کو حکم دے دیا کہ وہ آپس میں مل جائیں، اور وہ فرعون اور اس کی قوم وہیں کے وہیں غرق ہو گئی۔ ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا، تو ابھی اتنی جلدی ابھی انہوں نے آنکھوں سے معجزہ دیکھا، تنظرون کا لفظ آ رہا ہے، اور ابھی اتنی جلدی انہوں نے پھر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی ان کے دل میں بچڑے کی عظمت جو بسی ہوئی تھی، اور وہ اس شرک سے نکل نہیں پائے تھے۔ اور یہی غلام قوموں کا حال ہوتا ہے، جب قومیں دوسری قوموں کی غلامی کرنے لگتی ہیں، جب دوسری قوموں کو وہ اپنے سے بہت اوپر مسند پر بٹھا لیتی ہے، اور دوسری قومیں یا ان کے کام، ان کا کلچر، ان کی باتیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا اس کو بہت اچھا لگتا ہے، تو پھر وہ اپنی پہچان، اپنی شناخت کھو دیتی ہیں۔ جو آئیڈینٹی ہوتی ہے کسی قوم کی، جب آپ کی آئیڈینٹی ہی نہ رہے تو آپ بتائیں کہ آپ کی کیا ویلیو، آپ کی کیا حیثیت، آپ کی کیا وقت۔ اور ہم آج مسلمان کتنی آسانی سے اپنی آئیڈینٹی کو اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے ہیں۔ ہم کہتے کہ ہم اپنے آپ کی پہچان کرواتے ہیں۔ ہم تھوڑی ہیں دقیانوں سے مسلمان، ہم تو ماڈرن مسلمان ہیں، ہم تو ویسے ہیں جیسا آپ ہمیں کہتے ہیں۔ آج جو قومیں عروج پر ہم کو بظاہر نظر آتی ہیں، جن کی ترقی کے آج ہم پڑھتے ہیں واقعہ، تو ٹھیک ہے ترقی کی ہے اس قوم نے، تو محنت بھی کی ہے، لیکن ساتھ میں بہت ساری خامیاں بھی ہیں اس قوم میں یا ان کے کلچر میں، لیکن ہم آرام سے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کو یہ 1400 سال پرانا والا اسلام نہیں چاہیے، ہم تو آج کے دور میں جی رہے ہیں، لہٰذا ہم آج کا اسلام فالو کریں گے کہ مسلمان بھی رہو اور دوسری قوموں کو بھی خوش کرتے رہو۔ وہ ہے نا کہ رند کے رند رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی والا معاملہ ہے ہمارا، کہ مسلمان ہونا بھی نہیں چھوڑیں گے، نام بھی مسلمان، اور سب کام بھی وہی کرتے رہو، دنیا دار بن جاؤ، جیسے دوسری قومیں کر رہی ہیں ویسے سب کرو، ان کی نقالی کرو۔ تو بنی اسرائیل کا سیم یہی حال ہو گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہتے رہتے انہی کے جیسے بن گئے تھے۔ اسی لیے تو بنی اسرائیل کی تاریخ بتائی جا رہی نا، اور یہ واقعات، یہ جو تاریخی واقعات یہ بہت زیادہ مشہور تھے، ہر ایک کی زبان پر عام خاص تھے یہ، اور کہیں پر یہ واقعات کا ذکر مختصراً کیا گیا اور کہیں پر اس کو ڈیٹیل میں بتایا گیا۔ تو اب یہ جو انہوں نے گوشالہ پرستی، یہاں پر اجل کا لفظ آیا ہے، اجل کہتے ہیں کاف کو، جو کاؤ کا بچہ ہوتا ہے، یعنی گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کاف کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کے لیے اجل لفظ آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی گئے ان کے لیے شریعت لانے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب یہ قوم آزاد ہو گئی تھی، ان کے لیے کوئی کتاب چاہیے تھا، کوئی شریعت چاہیے تھی بنی اسرائیل کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا، کوہ طور پر طلب کیا تھا، کیونکہ یہ نئی آزاد شدہ قوم تھی، اب اس کو عملی ہدایت چاہیے تھے، اس کو احکامات چاہیے تھے۔ تو اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، ان لوگوں نے وہ جو گائے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی انہوں نے گائے کو اپنا معبود بنا لیا، نعوذ باللہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام جب یہاں پر تھے مصر میں، اور یوسف علیہ السلام 500 سال تک بنی اسرائیل اس وقت وہاں پر مصر میں حکومت کرتے رہے یوسف علیہ السلام کے بعد، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر انحطاط آنا شروع ہوا، برائیاں آنا شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کی پہلی والی قوم تھی انہی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، یعنی فرعون اور اس کے لوگ۔ جب یہ غلامی میں مبتلا ہوئے اور جب یہ دیکھتے کہ مصر والے گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ بھی انہی کی جیسے گائے کی عظمت میں گرفتار ہو گئے، اور یہ گائے کی پوجا عام ہے، آپ دیکھ لیں گے آج کل ہمارے اطراف میں بھی کہ گائے کی پوجا کی جاتی ہے۔
تو یہ آج سے نہیں ہے گائے کی پوجا، یہ پہلے سے فرعون کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے گائے کی پوجا. تو بنی اسرائیل بھی اس گائے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، اور یہ ان کی غلامی کی وجہ سے یہ ہوا کہ چونکہ ان کے ذہن مغلوب ہو گئے تھے، ان کے ذہن میں کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی تھی، لہٰذا وہ ان سے بہت متاثر تھے. تو جو اور ان کے اندر جو دوسری برائیاں عام ہو گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور رذیل مرض کہہ سکتے ہیں آپ کو، یعنی ورسٹ قسم کا مرض ان کے اندر آ گیا تھا، اور وہ تھا گائے کی عظمت. اور یہ جراثیم ابھی تک ان کے اندر موجود تھے، وہ ختم نہیں ہوئے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے فوراً ہی گائے کو اپنا معبود بنا لیا، یا کاف کو، اجل کو، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. ظالم کیوں کہا گیا یہاں پر ان کو؟ کیونکہ انہوں نے کسی کو کچھ اور درجہ دے دیا جس کو نہیں دینا چاہیے تھا. اور ایک اور بات یہاں پر پتہ چلتی ہے ہمیں، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیل کا ہی ذکر کیوں کیا خاص طور سے؟ یعنی اس سے لیل کی یعنی رات کی عبادت کی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے کہ رات کی عبادت خصوصاً دن کے بجائے مناجات کے لیے کیوں زیادہ اپروپریٹ ہے، یا پھر زیادہ اجر کے لحاظ سے بہتر ہے. تو یہاں پر اس کا ذکر یعنی اس کی خصوصیت ہم کو پتہ چل رہی ہے کہ رات کا ذکر زیادہ بہتر ہے بنسبت دن کے، کیونکہ اس میں بندے اور اللہ کا تعلق ڈائریکٹ ہوتا ہے. کوئی دنیاوی جھمیلوں کی کوئی سوچ یا پھر کام کی فکر یا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اور بہت پرسکون ماحول ہوتا ہے. کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی اور بیچ میں انٹرفیئر کرنے والا نہیں ہوتا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندہ ہوتا ہے، اور بندہ پھر جو چاہے مناجات کرتا رہتا ہے اپنے رب سے. اسی لیے تہجد کی نماز کی بہت فضیلت آئی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور سے لیل کا ذکر کیا کہ ہم نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اب صرف ان 40 دنوں میں ان لوگوں نے کیا کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب آگے دیکھیے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، آیت نمبر 52. ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے عنکم تم سے، من بعد بعد ذالک اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو. اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر ایسا ہونا چاہیے کہ پھر ہم نے تم کو معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر کرو. تو یہاں شکر کا لفظ ہے، یہاں نہ کیا ہو جائے کہ تاکہ تم اطاعت کرو، کیونکہ انہوں نے اوپر کیا کیا تھا؟ نافرمانی کی تھی، ہے نا، یا انہوں نے کیا کیا تھا؟ شرک کیا تھا. تو یہاں نیچے آنا چاہیے کہ تم صرف اللہ کو اپنا رب مانو، لیکن تشکرون کا لفظ آیا. تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ بہت ہی باریک اور اہم پوائنٹ ہے یہاں پر یہ کہ تشکرون کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت. یعنی آپ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو شکر کس صورت میں ادا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر کر آپ شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو اس سے معلوم ہو کہ اطاعت سے ہی شکر گزاری ہے، اور رسول کی اطاعت بھی اللہ کی شکر گزاری ہے ایکچولی. تو یہاں خاص طور سے یہ بات پتہ چلی کہ لعلکم تشکرون اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. اور عفونا ایسا معاف کرنا ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی ان کا گناہ باقی نہیں رکھا. یعنی جیسے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اگر زبان سے کہہ بھی دیتے کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا ہے نا، لیکن دل میں کچھ نہ کچھ گرج رکھتے ہیں، یا دل میں کچھ نہ کچھ ایک ہلکا سا کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. بال برابر بھی کہیں کہ کوئی بدگمانی ایسے ہی کچھ رہ جاتا ہے. لیکن عفونا کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ہی معاف کر دیا، یعنی سب کچھ مٹا دیا تمہارا، جو کچھ تم نے پہلے کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ تمہارا معاف کر دیا، اور بالکل پوری طرح سے تم کو پاک صاف کر دیا. تو اتنے بڑے جرم پر کہ جو انہوں نے گوشالہ پرستی کی تھی، جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو معاف کر دیا. من بعد ذالک، یہاں پر بھی من بعد ذالک ہے کہ اس کے بعد. لعلکم تشکرون کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے معاف؟ تاکہ تم اطاعت کرو، تاکہ تم شکر گزار بنو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آیت نمبر 53. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ اور جب آتَيْنَا عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرق کرنے والا، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ. اب یہاں پر پھر اس کتاب کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو 40 راتوں کے لیے وہ گئے تھے وہاں پر، اور جس کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا. اور اس کتاب کو لانے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اب یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ وہ کتاب میں کیا تھا، تاکہ تم اس کتاب سے ہدایت پاؤ. جیسے کہ ہم سب جانتے کہ فرقان قرآن کا بھی ایک نام ہے، اور فرقان تورات کو بھی کہا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرقان اس لیے دی گئی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہاں پر ہم ہدایت کا مطلب دیکھتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا. تہتدون اس کا مطلب ہے ہدایت ہے نا, نارمل جو اس کی ہم معنی لیتے ہیں ہدایت لیتے ہیں, اور راستہ بھی ہوتا ہے سیدھا راستہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا, لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے ایفرٹ کسے کرنی ہے؟ تم لوگوں کو خود کرنی ہے. تو ہدایت کا مطلب ہوتا ہے خاص طور سے کہ آپ اپنی ایفرٹ اس میں لگائیں. آپ جب تک کہ محنت اور جدوجہد اور کوشش نہیں کریں گے آپ اس راستے پر چل نہیں سکتے. تو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, لیکن چلنا کسے ہے؟ تم کو خود اس پر چلنا ہے, اور چلنے کی محنت کسے کرنی پڑے گی؟ انسان کو خود کرنی پڑے گی. تو جو تہتدون اس کی جو اہمیت ہے کہ گائیڈنس کے لیے صرف ہدایت نہیں, یعنی صرف یہ کہ تم کو کتاب نہیں دے دی گئی, بلکہ کیا ہے ہدایت میں ایفرٹ بھی شامل ہے. آپ جب تک اپنی ایفرٹ نہیں لگائیں گے تب تک یہ ہدایت آپ حاصل نہیں کر سکتے. پھر فرقان کا جو لفظ ہے وہ بھی قابل غور ہے کہ فرقان کب استعمال ہوتا ہے, اور فرقان کے ساتھ کتاب بھی لگا ہے. موسل کتاب والفرقان. سب سے پہلے کتاب کو دیکھ لیتے ہیں کہ کتاب کیا ہوتی ہے. کتاب جیسے کہ ہم اردو میں جب کہتے ہیں کتاب, تو اردو کی کتاب کا وہ مطلب نہیں ہے یا بک ہم کہتے ہیں نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں کتاب کا مطلب ہے لا, کانسٹیٹیوشن, شریعہ. جیسے کہ روزے کا جب ہمیں حکم ملتا ہے ہم پڑھتے کہ کتب علیکم الصیام, کہ فرض کیے گئے تم پر روزے. تو جو احکامات جب دینے ہوتے ہیں اس کے لیے کتاب کا لفظ آتا ہے. اور ایون آج بھی کرسچینٹی میں جو ان کا جوڈیشری سسٹم ہے اس میں جج جو لفظ استعمال کرتا ہے کوئی سزا دینے کے لیے, کوئی حکم اپنا بتانے کے لیے, تو وہ بک کا ہی لفظ استعمال کرتا ہے, دی بک کہتا ہے وہ. تو کتاب مطلب احکامات, شریعہ, لا یہ کہہ سکتے ہیں. تو یعنی تورات میں یہ سب کچھ موجود تھا جو آج ہمارے قرآن میں موجود ہے. یہ تمام احکامات قرآن میں موجود تھے حلال اور حرام کے. دوسرا فرقان, فرقہ کہتے ہیں ڈسٹنگوش کرنے کو, کہ آپ کوئی دو چیزوں کے درمیان, ٹو تھنگس کے بیچ میں آپ اس کو کوئی اس کے فرق کو پہچانے, الگ الگ کرے دونوں کو. جیسے کہ دونوں میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا, ایک چیز صحیح ایک چیز غلط ہے, رائٹ فرام رانگ. یا آپ جو ہے کسی ایک کو چن لیتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے, تو کنفیوژن باقی نہ رہے, ایسا فرق کرنا. حالانکہ اس فرقان کے جیسا جو لفظ اس سے ملتا جلتا قرآن میں اور بھی کئی لفظ آئے ہیں. بیان کا لفظ آیا ہے, وہ بھی سپریشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مبین اسی سے بنا ہے, تبیان اسی سے بنا ہے. تو ایک سے دوسرے کو جدا کرنے کے لیے جو آتا ہے وہ فرقہ کا لفظ آتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے لیے بھی فرقان کا نام چوز کیا اور تورات کے لیے بھی یہاں پر فرقان کا نام چوز کیا. تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ ان کے پاس بھی ایسی کتاب موجود تھی جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے. انہوں نے بھی اس قرآن کو پا کر, اس فرقان کو پا کر کیا کیا تھا کہ اس کو بدل ڈالا, اس میں تحریف کر دی, اس کے احکامات کو بدل دیا, اپنی من مانی اور من چاہی تعویلات کر لیں. کتاب کو عام لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے, کہتے تھے کہ یہ صرف علماء کے لیے ہیں, عام لوگ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, بہک جائیں گے. پھر حلال کو حرام کر دیتے تھے, حرام کو حلال کر دیتے تھے. زنا کی جو سزا تھی اس میں تورات میں اس کو بدل دیا تھا, اور وہ زنا کی سزا اپنے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو نہیں دیتے تھے, جو غریب لوگ تھے بس ان کے اوپر سزائیں نافذ کرتے تھے. حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی تھی. کھلم کھلا سود کھاتے اور سود کے متعلق فتوے بھی دیتے تھے. جو جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام کی تھی وہ سب انہوں نے اپنے لیے اپنا لی تھی, جبکہ اس وقت فرقان میں, تورات میں ان کے پاس سب کچھ موجود تھا. کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. یعنی فرقان, تورات ایک ایسی کتاب تھی جو ان کے سامنے حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دیتی تھی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. لیکن انہوں نے کھلم کھلا اللہ سبحانہ تعالی کی نافرمانی کی. اب پھر کیا ہوا, چونکہ انہوں نے ایک نہیں, دو نہیں, کئی نافرمانی یہ مسلسل کرتے چلے آئے, اور ابھی بھی آگے آپ دیکھیں کہ مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا, پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا نہیں چاہ رہے تھے, تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا سزا نافذ کیا, ان سے کیا مطالبہ کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے, یا قومی اے میری قوم, انکم بے شک تم, ظلمتم تم نے ظلم کیا, انفسکم اپنے نفسوں پر, باتخاذکم بسبب بنانے کے تمہارے, العجل بچڑے کو, یعنی جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا, تو ایکچولی ان کے جانوں پر ظلم تھا.
فتوبو تو اسی لیے تم رجوع کرو، پلٹو، الا طرف بارئکم پیدا کرنے والے کے اپنے، فقتلوا تو تم قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب علیکم تو اس نے توجہ فرمائی تم پر، انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم وہی توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے کی آیت سے اور ابھی کی آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز عطا کی شاید کہ تم ہدایت پاؤ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر بوجہ بنا لینے تمہارے بچڑے کو معبود، تو پس توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی رجوع کرو تم، اور قتل کرو تم اپنے آپ کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر ان کو سزا بتائی گئی کہ اب تم نے جو شرک کر لیا تھا، بچڑے کو جو معبود بنا لیا، تو شرک کرنے کے بعد اب تمہارا کام یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا اب اس میں تم کو ان کو سزا دینی پڑے گی۔ اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ 3 گروپ بن گئے تھے بنی اسرائیل کے۔ ایک گروپ تو وہ تھا جس نے کھلم کھلا بچڑے کو معبود بنا لیا، دوسرا گروپ وہ تھا جو غیر جانبدار تھا، جو ان کو منع تو نہیں کرتا تھا کہ کیوں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، لیکن خود بھی وہ اس میں انوالو نہیں ہوا، اور تیسرا گروپ وہ تھا جو کہ ان کو منع کرتا تھا کہ تم نے بچڑے کو کیوں معبود بنا لیا ہے۔ تو اب کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور سزا ان سے کہا کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اب اسی کے قبیلے کے لوگ اس کو قتل کریں گے، اس شخص کو، یعنی جو ٹرائبس تھے ان کے جو قبیلے تھے تو اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جنہوں نے یہ جرم کیا تھا وہ لوگ قتل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے بچڑے کو معبود بنا لینے کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ارتداد کی سزا جان لینا ہے، اور یہ بات کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف اس بات کو یوز کیا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام کیسا نعوذ باللہ دین ہے کہ اس میں تو اتنی ذرا سی بات پر جو ہے جان لینے کی سزا تجویز کر دی جاتی ہے، یہ دے دی جاتی ہے، جبکہ یہ ارتداد کی سزا پہلے یہ جوئش کمیونٹی میں پائی جاتی تھی۔ یعنی یہاں پر یہودیوں ہی کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ چونکہ تمہارے لوگوں نے، تمہارے قبیلے کے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا لہٰذا تم انہی کو قتل کرو، تو یہ طے ہوا تھا کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے۔ اور یہ جو ان کا اسلام سے پھرنا تھا، جو ان کا شرک کرنا تھا، اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی تھی، جیسے کہ اسلام میں ہے کہ ارتداد کوئی کرتا ہے، یعنی جو کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، رد کر دیتا ہے اسلام کو قبول کرنے کے بعد، تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تو پہلے یہ سزا کہاں تھی؟ یہ مسلمانوں میں سے نہیں آئی یہ سزا، بلکہ یہ ارتداد کی سزا پہلے جوئش کمیونٹی میں موجود تھی، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور وہی سزا مسلمانوں میں بھی رکھی گئی، چونکہ انہوں نے کام ایسا کیا تھا، جو ان کا فیل تھا وہ ایسا تھا، انہوں نے ظلم کیا تھا اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو چونکہ تم نے ارتداد کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا یا رب کا درجہ دے دیا تم نے بچڑے کو، لہٰذا تم خود اپنے آپ کو قتل کرو۔ طبری کی تفسیر میں یہ بات اور بھی مزید اس میں لکھی ہوئی ہے تفصیل میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علماء کی غیر موجودگی میں اور صالحین کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ انحراف کر جاتی ہے، یا میجورٹی جو ہے منہ موڑ لیتی ہے اور خود ساختہ چیزیں گھڑ لیتی ہیں۔ یعنی یہ بہت بڑا نقصان ہے، آپ دیکھیں معمولی نقصان نہیں ہے، جو ہم نے پہلی کلاسز میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ تو کیسے اٹھائے گا علم کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی علم کو قبض نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو علم کی کمی ہو جائے گی، تو پھر جاہل لوگ درس و دروس دیں گے، اور پھر انہی سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے وہ جاہل لوگ، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آتھینٹک نالج کتنی ضروری ہے مجھے اور آپ کو۔ آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور کس غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ آج میجورٹی، جو مسلمانوں کی میجورٹی، آپ دیکھیں کیا انہیں شعور ہے، کیا ان کے اندر بیداری پائی جاتی، کیا وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہمیں جو صحیح جو سورس آف نالج ہے، آتھینٹک سورس ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ آتھینٹک ذرائع سے حاصل کر رہے ہیں یا ہم غلط طریقوں سے حاصل کر رہے ہیں؟ ہم کو خود غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح سے پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں
تبرک کے طور پر تو اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور سمجھ بھی پا لیتے ہیں ترجمے کی حد تک، تو اس کے احکامات کو جان نہیں پاتے. کتنی ضرورت ہے آپ بتائیں اویئرنیس پھیلانے کی، کتنی ضرورت ہے ایک دوسرے کے درمیان تعلیم کو عام کرنے کی اور صحیح تعلیم کو عام کرنے کی. آپ دیکھیں غلط نالج تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور وہی والا معاملہ ہے کہ لوگ جاہلوں سے فتوے پوچھ رہے ہیں، پھر وہ ان کو غلط فتوے دے رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو صحیح علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سچ میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں آپ لوگوں کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کو چنا اللہ تعالیٰ نے، اتنے تمام لوگوں میں سے چن کر اللہ تعالیٰ آپ کو لایا. ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. آپ کے اندر کچھ سمجھ ہوگی اور آپ وہ سمجھ کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں، جبھی تو آپ ادھر آئے ہیں نا. آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی کوالٹی دیکھی آپ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی یا خاصیت دیکھی کہ چن کر اللہ تعالیٰ آپ کو لایا ادھر. ورنہ ہم بھی ان عام لوگوں میں شمار ہو جاتے جو دین سے بے بہرا ہیں، دین سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ حق کو دیکھ کر اس کو پہچاننے کی توفیق دے، اور حق کو حق ہی سمجھنے والا بنائے اور اس کی پیروی کرنے والا بنائے، اور باطل کو باطل سمجھنے والا بنائے اور باطل کو دیکھ کر اس کو پہچاننے والا بنائے، تاکہ ہم اس کو ریجیکٹ کر سکیں. جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق ہی دکھا تاکہ میں اس کی اتباع کر سکوں. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے باطل کو باطل ہی دکھا تاکہ میں اسے اجتناب برت سکوں، اس سے میں دور رہ سکوں، اس سے میں بچ سکوں. کتنا ضروری ہے آج حق اور باطل کو پہچاننا. اور آپ دیکھیں کہ تورات کے لیے بھی وہی لفظ آیا ہے فرقان، اور قرآن کے لیے بھی وہی لفظ آیا ہے فرقان. تو یہ جو ارتداد کی سزا ہے، یہ پہلے یہودیوں کے اندر بھی سیم وہی سزا تھی کہ جو کوئی دین سے پھر جاتا تھا تو کہا گیا کہ توبہ کرو اور مارو اپنے آپ کو. ہر قبیلے سے جو لوگوں نے بچڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا کہ انہی کے قبیلے کے لوگوں کو وہ قتل کریں گے جو مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک لاز بہت مشکل ہیں، اور اس کو ردہ کا قانون کہتے ہیں، لا آف ردہ. اور یہاں پر اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ پیغمبر کبھی شرک نہیں کرتے، کیونکہ بنی اسرائیل نے انبیاء پر یہ الزام بھی لگایا، یا بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو کہیں چھوڑا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پیغمبروں نے ہم کو حکم دیا تھا شرک کرنے کا. موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، ان کے پیچھے ہارون علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا، نعوذ باللہ. تو پیغمبر کبھی شرک نہیں کرتے، نہ وہ شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں، وہ تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں اور شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ جیوش ہسٹری ہے ایکچولی ارتداد کی، کہ توبہ بھی جب ہی قبول ہوگی جب تم قتل کرو گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا. تو اس میں ایک بہت اہم لیسن ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے لیے کہا، لیکن کب؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کریں. اب دیکھیں نا کہ جو الگ الگ کانسیپٹس بن گئے لوگوں میں، جیسے کہ کرسچینٹی میں کانسیپٹ بن گیا کہ اچھا ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہیں، کیونکہ ہماری طرف سے گناہوں کے بوجھ کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھا دیا، لہٰذا وہ جب ہماری طرف سے سولی پر چڑھ گئے تب ہمیں آزادی مل گئی کہ ہم جو چاہے کریں. اور اس سے انسان آپ دیکھیں کہ وہ گناہ میں کتنا پھر آزاد ہوتا چلا جاتا ہے. دوسری طرف مسلمانوں میں ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، جو چاہو کر لو. یا پھر ایک تیسری جو ایک انتہا پر مسلمان پہنچ جاتے ہیں کہ مایوسی، کہ اچھا اب تم تو بہت گناہ کر چکے، اب تمہارے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، تمہارے لیے کوئی راستہ کھلا ہی نہیں ہے. تو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے باوجود ان کے اوپر متوجہ ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے باوجود جو توبہ کر لیتے ہیں ان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پلٹ آتا ہے، کیونکہ وہ تواب ہے، التواب ہے اور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو یہ ایسے کیا سیکھنے کو ملا پھر؟ اور یہاں پر باریکم کا لفظ آیا ہے. باریکم یہ ہیبرو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ باریکم یعنی پیدا کرنے والا. رب یا ماسٹر کے لیے آتا ہے، پیدا کرنے والے کے لیے. ان دا باریکم تو تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. تو فتاب علیکم تو اس نے توجہ فرمائی تم پر، اور وہ بے شک توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو بہرحال جو بات تھی وہ کیا تھی کہ ان لوگوں کو خود حکم دیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے شرک کیا تو تم خود اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ پہلی بات تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، یعنی تقوی کی زندگی گزاریں. لیکن وہ تقوی کی زندگی گزارتے گزارتے اگر کچھ مسائل آ بھی جاتے ہیں، کچھ کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے، کبھی کچھ خدا نخواستہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو کیا کریں؟ مایوس نہ ہوں، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، فوراً پلٹیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت محبوب اور بہت پسندیدہ ہیں
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہ پھر سب سے بڑا ظلم ہے انسان کا اپنی جان پر خود، کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جو حق دینا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو مار کر کسی اور کو حق دے دیا، اس لیے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑی بری بات ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے، یا اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی اور کو جوڑے. اور پھر یہ جو ایسی ان کا جو کام تھا، انہوں نے جب ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جو ورسٹ کام انہوں نے کیا بنی اسرائیل نے، کہ اپنے آپ کو ہی انہوں نے سمجھے ذلیل کر لیا گائے کو پوچھ کر. کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں، یہ تو جانور انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے. اور اسی بنا پر، اس کے علم کے فضیلت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو. تو فرشتوں نے جب سجدہ کیا اس آدم علیہ السلام کو، تو اسی آدم علیہ السلام کی اولاد کیا اپنے آپ کو گائے کے سامنے جھکا دے، ایک جانور کے سامنے جھکا دے؟ بھلا یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور یہ اپنے آپ کی تذلیل ہے، اپنے آپ کی ذلالت ہے، یہ کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے جھکنا، یا اپنے سے بھی گئے گزرے جو جانور ہیں ان کے آگے جھکنا. تو یہ تو کوئی انسان کی رسپیکٹ نہ ہوئی. پہلی بات تو انسان اپنے جیسے بنائے ہوئے انسان کے آگے کیوں جھکے، اور کیا ریزن کی بنا پر جھکے، وہ تو بات چھوڑیں. اس سے بڑھ کر ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک جانور کے آگے جھکا لیا. تو یہ کتنی گئی گزری بات ہے. تو ہم سوچیں کہ سب سے بڑی جہالت کیا ہے. تو سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، اس کے ساتھ کسی کو اس کے مقابل لا کر کھڑا کرنا، اس کے ساتھ کسی کو اس کا ساجھیدار، اس کا شریک بنا دینا، اس کا پارٹنر بنا دینا. تو یہ سب سے بڑا جہل ہے، سب سے بڑی جہالت ہے یہ، اور جو انسان خود گھڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حکم نہیں دیا ہے، نہ نبیوں نے دیا ہے، نہ صالحین نے دیا ہے. یہ انسان خود گھڑتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پارٹنر بنا لیتا ہے، ایسوسیٹ کر دیتا ہے کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. آگے دیکھیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم تصدیق کریں گے، ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن کھلم کھلا، فاخذتکم تو پکڑا تم کو یا آپ پکڑا تم کو، الصاعقہ بجلی کی کڑک نے، وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے. اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ کو اعلانیہ سامنے، تو پس پکڑ لیا تم کو بجلی کے عذاب نے اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں پر لن نؤمنا کی معنی ویسے تو بظاہر ایمان لانے کے نظر آتے ہیں، لیکن ایکچولی تصدیق کریں گے یا پھر بات نہ مانیں گے. لن نؤمنا بات نہ مانیں گے. اب یہاں پر نومن جو لفظ آیا ہے ایمان کے لیے آتا ہے، لیکن 20 ساتھ میں آتا تو ایمان کے معنی ہوتے تھے، لیکن یہاں 20 ساتھ میں نہیں آیا بلکہ لکا آیا ہے. تو لکا کے ساتھ جب یہ یوز ہوتا ہے ورب، تو کیا ہوتا ہے اس کے معنی؟ جب لام آ گیا تو سرینڈر کر دینا، اپنے آپ کو دے دینا، حوالے کر دینا، یا پھر ڈیمانڈ کہ ہم قتل نہیں کریں گے اپنے لوگوں کو جب تک کہ ہم فیس ٹو فیس اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی وہ ڈیمانڈ کریں، حالانکہ ان سے معلوم تھا کہ ان کے سامنے غلطی ہوئی اور قوم نے غلطی کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا یا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ بات پہنچائی کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، تو کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں قتل کرنے والے، ہم تو ہرگز بات نہیں مانیں گے، سرنڈر نہیں کریں گے، یا ہم اس بات کو پورا نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری یہ ڈیمانڈ پوری نہ کر دی جائے، کہ ہم جب تک دیکھ نہ لیں. لن نؤمنا ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، بات نہیں مانیں گے، لکا تیرے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حتی نر اللہ حتی کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن کھلم کھلا. تو پھر کیا ہوا؟ فاخذتکم الصاعقہ تو پکڑا ان کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے. اب یہاں پر جو بات آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم قتل کرو، تو انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے تمہاری بات. اور آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کا جو انداز تخاطب ہے کیسا ہے، یعنی مخاطب کرنے کا جو انداز ہے کہ اے موسیٰ لکا تیرے لیے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ حکم دے دیا تھا مومنوں کو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی تمہارے لیے تمہارے دوستوں تمہارے باپ کی طرح نہیں ہے، ان کا نام نہ لو پوری طرح سے کھلم کھلا. تو صحابہ کرام آپ کا نام نہیں لیتے تھے، بہت کم لوگ تھے جو آپ کا نام لے کر آپ کو پکارتے تھے، محمد کہتے تھے.
ادروائز سارے کے سارے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. آپ کا ادب اور احترام سے نام بھی نہیں لیا جاتا تھا. سبحان اللہ, کیسے صحابہ کرام تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اپنی محبت کو پیش کیا ادب اور احترام کرتے ہوئے. اور یہ ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے ایکچولی کہ ہم بھی یعنی رسول کا احترام, رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے, تو ہم بظاہر اپنی زبان سے بھی اپنی اطاعت کا اظہار کریں, اپنی محبت کا اظہار کریں, اور آپ کے حکم کی پیروی کر کے بھی, عمل کر کے بھی. دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر بنی اسرائیل دونوں طریقوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. نہ بات مانتے تھے اور نہ ہی ان کا انداز تخاطب اچھا تھا. اپنے نبی سے ایسی بات کرتے جیسے کہ کسی اپنے چھوٹے بچے سے کر رہے ہیں. استغفر اللہ. تو چونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا اور ڈیمانڈ کر دی, تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پکڑ لیا ان کو ایک صاعقہ نے, بجلی کی کڑک نے, اور تم دیکھ رہے تھے. پھر تنظرون کا لفظ آیا ہے. پھر آگے دیکھیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو من بعد اس کے بعد موتکم تمہاری موت کے, لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر گزار بنو. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی شکر گزاری کا لفظ آیا تھا وہیں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا کہ اس نے سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے راستہ بنایا تاکہ تم شکر کرو, کیونکہ وہ تو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. تو وہاں پر بھی اطاعت کی بجائے, فرما برداری کی بجائے شکر کا لفظ آیا. اور یہاں پر بھی کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پکڑ لیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے, اور پھر اس کے بعد تم کو زندگی دی. تو یہاں پر جو دو اوپینین ہے اسکالرز کے, جو میجورٹی آف اسکالرز ہیں, ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر ان کو واقعی میں موت دے دی گئی تھی, یعنی ان کو مار دیا گیا تھا, ان کو موت آ گئی تھی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پھر بعد میں زندگی دی. تو اسرائیلی ہسٹری سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی وہ ان کا اعتبار نہیں کرتے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے وہاں سے تورات کو لے کر اور کہا کہ یہ میں تورات تمہارے لیے لایا ہوں اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوا, تو یہ بات سن کر کچھ لوگوں نے کہا کہ بھلا ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا, جب تک ہم دیکھ نہ لیں ہم کو پتہ نہیں چلے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت کہ 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پھر وہ ان کو لے کر پہاڑ کوہ طور پر چلے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چنے اور انہیں کوہ طور پر لے کر گئے, تو تب انہوں نے دیکھا کہ اچھا واقعی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا ہے. جب انہوں نے کلام الہی سن لیا تو اب ایک اور ڈیمانڈ کر دی کہ کہنے لگے کہ ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں کھلم کھلا ہم نہیں مانیں گے. تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی, اور واقعی میں ان کو ان کی سزا کے طور پر موت آ چکی تھی. لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا تھا, پہلے بھی مجھے موت دیتا تھا اور پہلے بھی ہم سب کو موت دے سکتا تھا, لیکن تو نے ہمیں زندہ رکھا. یعنی جب ہم فرعون کے عذاب میں مبتلا تھے تو چاہے تو وہاں پر بھی بنی اسرائیل کو ختم کر سکتا تھا, لیکن الحمدللہ بنی اسرائیل سے نجات دی تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ہم نے پھر تمہاری موت کے بعد تم کو زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو. اور شکر گزاری سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ ڈیمانڈنگ سچویشن, یعنی یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو جن کی ڈیمانڈنگ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ شرط عائد کر دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کا یہ فلاں کام کر دیں گے لیکن آپ ایسا اور ایسا کریے. انہیں جو شرائط باندھنا ہوتی ہے کہ دین کو ایز اٹ از نہ لینا بلکہ شرائط کے ساتھ لینا کہ اچھا ایسا ہوتا تو اچھا تھا, یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کہیں اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں سوچتے کوئی بھی حکم آتا ہے تو ہمارے سامنے کہ اچھا یہ حکم کیوں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, کچھ اور ہونا تھا میری مرضی کے مطابق. نعوذ باللہ. تو نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندگی دی, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جب ان کے اوپر بجلی گری تو وہ اس کی تاب نہ لا سکے, بے ہوش ہو کر گر پڑے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اور مزید انعامات ان کے اوپر فرما رہا ہے, یاد دلا رہا ہے ان کو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر, اوپر تمہارے, الغمام بادلوں کو, وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر, المن والسلوى من اور سلوى, کلو تم کھاؤ, من طیباتی پاکیزہ میں سے, ما رزقناکم جو رزق ہم نے دیا تم کو, وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر, ولیکن لیکن کانو تھے وہ,
انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے. اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوا. کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں سے جو دی ہم نے تمہیں، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، لیکن تھے وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے. اب یہاں پر جو ماں کا لفظ ہے کہ ہم پر انہوں نے ظلم نہیں کیا، ماں ظلمونا، جو کچھ وہ کرتے جا رہے تھے تو وہ کسی اور پر کوئی ان کا نقصان نہیں کر رہے تھے، وہ بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ الحمدللہ سبحان اللہ وہ ذات جیسی ہے وہ ایسی ہے. اور اگر سارے کے سارے انسان مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کریں یا اس کی نافرمانی کریں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ سارے کام کیے کہ انکار کرتے رہے، ڈیمانڈ کرتے رہے، یہ کرو وہ کرو، شرائط کا دین ان کو چاہیے تھا، یعنی اپنی شرائط وہ منوا کر بات پوری کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کو. جبکہ مومن کیا ہوتا ہے، وہ شرائط نہیں رکھتا. اسی لیے کہتے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے یہ بات بہت مشہور ہے کہ اچھا اے اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کروا دے، یا اے اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام یا میرے یہ فلاں فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھوں گی. یعنی شرط لگا کر دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو شرط کیوں لگائی جائے؟ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ ایسی شرطیہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت پہلے نماز پڑھیں اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری فلاں فلاں حاجت ہے اور تو ہی اپنے قبضہ قدرت کی وجہ سے یا اپنی قدرت کی وجہ سے تو اس کو پوری کر سکتا ہے، لہٰذا میری دعا قبول فرما. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا طریقہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کو عادت پڑ گئی ہے بنی اسرائیل کی طرح کہ ہم بھی شرائط والا دین چاہتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گی، یا ایسا ہو جائے تو ویسا کروں گی. تو یہ سب درست نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا رویہ تھا، ہم کو اس رویے سے بچنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ ہم نے جب یہ وادی تیہ میں پہنچے، جب فرعون سے ان کو آزادی ملی اور کوہ طور کے آس پاس کے علاقے میں جب یہ پہنچے تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑا کا بڑا میدان تھا اور یہ اتنی ہزاروں کی آبادی میں تھے بنی اسرائیل. اب اتنے بڑے میدان میں کیسے رہتے؟ ہم سب جانتے کہ آج بھی ہیٹ سے کتنی موتیں واقع ہوتی ہیں نا، گرمی سے. اگر کچھ لیول اوپر چلے جائے ڈگری گرمی کی تو بہت سارے انسانوں کی موت واقع ہوتی ہے. تو اب یہ کھلے میدان میں تھے، صحرا میں تھے آپ سوچیں، اور یہ جو صحرا کی گرمی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے. آپ برداشت نہیں کر سکتے اس دھوپ کو، حبس بھی ہوتا ہے، بہت تیز دھوپ ہوتی ہے، اور صحرا میں کہیں درخت نہیں ہوتے کہ آپ کو سایہ مل جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غمام کہتے ہیں کہ ایسے کلاؤڈز جس میں شیڈ ہو، جوائفل کلاؤڈز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، دھوپ سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. ہیپی کلاؤڈز آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ بادل کیسے ہوتے ہیں جو خوف زدہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بادلوں سے ایک عجیب سی آواز آ رہی ہوتی ہے اور دل دھڑ دھڑ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کیسے بادل تھے؟ جو خوش کر دینے والے بادل تھے، جس سے صرف سایہ ہوتا تھا، کوئی ڈر نہیں لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے میدان میں ان کو سایہ کیا. یہ معمولی بات نہیں، شیڈ فراہم کرنا اتنے بڑے میدان میں بادلوں کا سایہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کو دھوپ سے بچایا. اور پھر من اور سلوا، یہ جو من اور سلوا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، یہ جو 2 گفٹ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کھانے کے بارے میں، کہ اس کو آپ ویٹ یا گرین کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جو کاربوہائیڈریٹ جس میں ہوتا ہے سب سمجھنے کے، بیسیکلی جو ان کو جو 2 فوڈ دیے تھے جیسے کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو من تھا اس میں کاربوہائیڈریٹ تھا، سمجھے، ویٹ یا گرین اس طرح کی چیزیں تھی. اور جو سلوا تھا وہ ایک برڈ تھا جس کو وہ آسانی سے کیچ کر سکتے تھے اور پھر اس کو کوک کر سکتے تھے، بنا سکتے تھے، پکا سکتے تھے آگ پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک رزق کھاؤ، نے جو فوڈ دیا ہے پیور فوڈ دیا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو فوڈ ہوتا ہے پاکیزہ رزق کی بات ہے کہ کھانا اچھا بھی ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے اور پاک بھی ہونا چاہیے، وہ حرام نہ ہو، حلال فوڈ ہو. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے وہ پاک میں نہیں آئے گا. اور دوسری بات اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو، یعنی وہ سڑا ہوا نہ ہو، سڑا گلا نہ ہو. اس سے بھی پھر بیماریاں ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں جو آج کل بیماریاں ہیپیٹائٹس جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسی سے ہو رہی ہیں، سڑی گلی چیزوں سے ہوتی ہے وہ ساری بیماریاں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما کہ کھاؤ، لیکن کیا کھاؤ؟ طیبات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما ظلمونا، لیکن انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، لیکن وہ خود ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں پر. اور یہاں پر کانو کا لفظ قابل غور ہے، کانو انفسہم یظلمون، وہ تھے اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے. ایک تو مضارع یہاں پر آیا یظلمون، مضارع کا صیغہ یہاں پر، یعنی وہ کام جو کہ پریزنٹ ابھی ہو رہا ہو اور فیوچر میں بھی ہو سکتا ہو.
تو یہ یہودیوں کی شروع سے سرشت میں شامل ہے کہ وہ تھے ہی نافرمانی کرنے والے، وہ تھے ہی ظلم کرنے والے، اور آج تک کرتے آ رہے ہیں۔ وہ سدھرے نہیں، وہ بدلے نہیں، وہ بہکے ہوئے تھے، وہ نافرمان تھے، ہٹ دھرم تھے، اور آج بھی ہیں اور وہ آگے بھی رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم کو بنی اسرائیل کے جیسا بنائے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیا نازل فرمائی نعمتیں، من و سلوہ اتارا، یہ تمہارے لیے کافی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ تم اس میں سے، کھانے کو منع نہیں کیا، اور یہ رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کس کو دی؟ اپنی طرف، کیونکہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جاتے ہیں، ان کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ شکر گزاری نہیں کرتے، بلکہ وہ اور ڈیمانڈنگ سچویشن ان کی ہوتی کہ ہاں یہ ملا، یہ بھی کوئی چیز ہے کھانے کی بھلا، ایسا کہنے والے لوگ، یہ چیز مجھے فلاں چیز پسند نہیں ہے، یہ ہوتی تو اچھا تھا، وہ فلاں چیز مجھے پسند نہیں ہے، وہ ہوتی تو اچھا تھا، لوگ دیکھو کیسے کیسے کھانے کھا رہے ہیں اور ہم دیکھو کیا کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈیمانڈنگ سچویشن ہے، یہ جو اپنے پاس جو ہے اس پر شکر ادا نہ کرنا، اور جو دوسروں کے پاس ہے اس کو طلب کرنا، یہی تو بنی اسرائیل کا جرم تھا، یہی تو بنی اسرائیل کی عادت تھی، اور یہی تو بنی اسرائیل کے اندر ہٹ دھرمی تھی کہ جو ہے اس کو نہیں دیکھتے تھے، جو نہیں ہے اس کی طرف نظر ان کی۔ تو آج آپ سوچیں کہ میں اور آپ، اللہ نہ کرے کہیں ہمارا بھی تو رویہ ایسا نہیں ہے۔ تو جو ایسے مترفین ہوتے ہیں، جو ایسے حدود کو کراس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ شکر نہیں کرتے نعمت کا، بلکہ ان کے دل جو ہے تنگ ہو جاتے ہیں، قساوت قلب میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کثرت ذنوب کی وجہ سے۔ شیخ سعدی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ناشکری کرنا، نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا، اور دلوں کا تنگی میں مبتلا ہونا، یہ کثرت ذنوب کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرنے والے تھے۔ وہ خود یعنی انہوں نے خود رانگ کیا، تو ان کو اس کا غلط ہی نتیجہ ملے گا۔ تو ماضی اور مستقبل کا صیغہ دونوں ملا دیا گیا یہاں پر، کانوا انفسہم یظلمون۔ تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے اوپر یہ چیز آ گئی تھی، یعنی وہ کرتے رہیں گے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کثرت ذنوب کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو یہ تمام آیات سے آج ہمیں پھر کیا سیکھنے کو ملا؟ سب سے پہلے ان آیاتوں سے جو عملی پہلو ہم کو ملتے ہیں، عمل بالآیات، کہ ہم کو لکھنا ہے کتاب میں، اپنی کاپی میں لکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اور میرے پاس کون کون سی نعمتیں جمع ہیں، اور کیا وہ نعمتیں میرے لیے کافی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے رسول کو بھیجا، تو لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں کیا کروں، مجھ پر شکر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو شکر گزاری مجھ پر واجب ہو گئی، لہٰذا میں اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو لکھوں، اس کی لسٹ بناؤں، اور پھر دیکھوں کہ وہ لسٹ کے مطابق مجھے کتنی نعمتیں ملی ہیں، اور میں شکر ادا کروں۔ اور شکر کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اطاعت سے ہی شکر گزاری ہے، اور رسول کی اطاعت بھی اللہ کی شکر گزاری ہے اصل میں۔ تو یہ ہم کو عملی طور پہ کرنا ہے۔ دوسرا ہے جو غافل لوگ ہیں ان کو یاد دہانی کروانا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر بھی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو توجہ دلائیں، ان کو متوجہ کریں کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم کو اگر معافی چاہیے تو تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو ہم بھی کیا کریں کہ ایسے غافل لوگوں کو متوجہ کریں، ان سے کہیں کہ گناہ کے کام چھوڑ دیں پہلے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کو طلب کریں، اپنی جانوں پر جو ظلم کر چکے ہیں گناہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، رجوع کریں، اس گناہ کو چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، اور توبہ، سچی توبہ کریں، توبۃ الکذابین نہ ہو، سچی توبہ ہو۔ جب ہم استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو اوپر گناہ کے بوجھ آ گئے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، کم کر دے گا، لیکن سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے عمل کرنے کا کہ اپنے کھانوں کی طرف ہم توجہ دیں، کہیں اس میں کوئی مشتبہ چیز تو نہیں پائی جاتی، شکوک و شبہات والی۔ ہم طیب رزق ہی کھا رہے ہیں نا، کہیں کوئی اللہ نہ کرے حرام چیز تو ہمارے کھانے میں نہیں آ رہی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہم کو نظر آتی ہے اپنے کھانے میں، تو اس کو فوراً حلال سے بدل لیں، کیونکہ حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں اور حرام چیزیں بہت کم، تھوڑی سی ہیں۔ تو لہٰذا لیکن شیطان کیا کرتے ہیں، انسان کو وہی کم چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جو تھوڑی سی چیزیں حرام ہیں تم وہ کھاؤ، وہ زیادہ اچھی ہیں، اور جو کثیر چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ تو ہم اپنے کھانوں پر غور و فکر کریں۔ تو یہ ہمارے لیے عملی پہلو تھے۔
پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لیے انسٹرکشن ہے وہ کیا ہیں. توجیحات ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ کہ ظلم اور طغیانی یا ظلم اور بغاوت یہ زوال کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، یہ زوال کے قریب لے جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی ہے. یعنی فرعون نے چونکہ ظلم کیا تھا تو کیا ہوا، اس کی طغیانی کی وجہ سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کا ملک اور اس کی بادشاہت چھین لی، اس کو غرق کر دیا. تو کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، کبھی طغیانی میں نہ آئیں، کبھی سرکشی نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں. پھر دوسرا پوائنٹ ہم کو ملتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. کثرت گناہ یا کثرتی نافرمانی کی وجہ سے مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر انسان سچے دل سے معافی مانگے، جیسے کہ ان لوگوں نے شرک کیا تھا بنی اسرائیل نے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ثم عفونا عنکم کہ ہم نے پھر تم کو معاف کر دیا. تو ایون شرک کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر ہم سچی توبہ کر لیں دنیا میں ہی، کیونکہ آخرت میں پھر شرک کی معافی نہیں ہے. تو کثرت گناہ سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو معاف کر سکتا ہے دنیا میں معافی مانگنے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی گناہوں کو کیوں نہیں معاف کر سکتا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو. لیکن بس ضرورت کس بات کی کہ بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور پھر دوبارہ اس کی طرف نہ جائے پلٹ کر، اور سچی توبہ وہ کرے. تیسری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے، وہ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاکہ لوگ توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آئیں، تاکہ وہ پھر ان کو معاف کر دے اور ان کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ، کتنا ہمارا رب غفور الرحیم ہے. جو ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس آیت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر بہت زیادہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاکہ بندے توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرے تاکہ وہ ان کو معاف کر دے اور ان کی بخشش کر سکے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے والے بنیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، مایوس ہونے سے بچیں اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور پلٹنے والے بنیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ کی طرف پلٹنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے اور یہ ہمارے لیے قرآن آخرت میں حجت ہو اور ہمارے حق میں سفارش کرنے والا ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ.
ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ